أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لأهله والصلاة على أهله. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين العبد المؤيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبيهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاسلي حقوقهم من جمع عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات بجی خاندان خاتون. ان عظیم لمحات میں سب سے پہلے اپنے مولا و آقا منجی عالم بشریت انسانیت کی مشکل کشا فرزند حسین بن علی امام زمانہ کی بارگاہ میں اور آپ مومنین کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ دل رنجور ہے اور آنکھیں نمناک ہیں کہ عظیم ترین خوشی کے موقع پر وہ مہینہ جو اعیاد اور خوشیوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کے آغاز میں دشمنان ولایت نے، دشمنان حسینیت نے خاندان رسالت مآب کے عشاق اور محبین کو جس طرح سے اپنے خون میں نہلا دیا، ہم ان کے ورثاء کو بالخصوص آقا امام زمانہ کی بارگاہ میں تسلیت اور تعزیت پیش کرتے ہیں. میں التماس کروں گا جملہ مومنین مومنات شہداء اسلام بالخصوص شہداء پشاور کے درجات کی بلندی کے لیے سورہ فاتحہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر لیجیے. اللہم صلی اللہ محمد میں شہداء پشاور کی فقط مرحوم افسر اقبال زیدی کا جو دو قطعے انہوں نے بیان کیے الگ الگ. ایک وہ جو علی کے دشمن ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور وہ جو علی کے محب ہیں ان کی موت کی حقیقت کیا ہے. پہلے دشمنان علی سے متعلق مرحوم افسر عباس زیدی نے خوبصورت قطعہ ارشاد فرمایا. وہ فرماتے کہ لے کے جو بغض شہنشاہ نجف جاتا ہے، لے کے جو بغض شہنشاہ نجف جاتا ہے، ہو کہ دنیا سے وہ محروم شرف جاتا ہے. اور اس کی منزل کے تعین میں تذبذب کیسا. ظاہر ہے کہ وہ بھی بم باندھ کے گیا تھا، اس نے بھی خود کو پھاڑا تھا، وہ بھی ہلاک ہوا اور پھر 20 مومنین بھی شہید ہوئے. لیکن کیا فرق ہے، ادھر بھی موت ہے ادھر بھی موت ہے. ان دو اموات کی حد فاصل اور امتیازی نشان کیا ہے؟ تو لے کے جو بغض شہنشاہ نجف جاتا ہے، وہ کہ دنیا سے وہ محروم
شرف جاتا ہے، اس کی منزل کے تعین میں تذبذب کیسا۔ اس لیے کہ آج بعض درباری ملا، بعض جوہال، دین فراموش، دین ناشناس، کہ جو دین کی بات کرتے ہیں، اسلام کی بات کرتے ہیں کہ مرنے والے کون ہیں، جس طرح سے گستاخیاں کر رہے ہیں۔ خود ہم میڈیا کو جس طرح سے جسارت اور گستاخی کی گئی کہ 2 پولیس والے اگر ان کی موت ہو رہی ہے تو ان کے ساتھ شہادت لکھا جا رہا ہے، اور 20 مومنین کے ساتھ لفظ جام بحق لکھا جا رہا ہے، وہ کون سا پیمانہ ہے؟ ہم اس پیمانے کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جو بغض شہنشاہ نجف جاتا ہے وہ کہ دنیا سے وہ محروم شرف جاتا ہے، اور اس کی منزل کے تعین میں تذبذب کیسا، صاف ظاہر جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اس کا انجام جہنم ہے۔ دشمن علی خلقی پروردگار یہ ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اگر تمام انسان علی کی محبت پر اکٹھے ہو گئے ہوتے تو اللہ کبھی بھی جہنم کو خلق نہ فرماتا۔ اللہ نے جہنم کو علی کی دشمنوں کے لیے خلق کیا ہے۔ اور دوسری طرف جو دل میں عشق حسین لے کے جا رہا ہے، 3 شعبان روز میلاد نور حسین ابن علی علیہ آلہ فتحیت والثناء، تو بس میں ایک ہی شعر عرض کر کے آگے بڑھوں کہ ایک صلوات بھی خاندان فاطمہ پر۔ عشق شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، عشق شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، ماہ شعبان میں اس لیے بارگاہ حسینی میں پیش ہو رہے ہیں تاکہ شعبان کا جشن آقا کی بارگاہ میں منائیں۔ عشق شبیر میں وہ لوگ جو مر جاتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے پردیس سے گھر جاتے ہیں۔ یہ ان کی شہادت ان کے لیے سعادت ہے، ہمارے لیے افتخار ہے۔ پروردگار سب کو بارگاہ حسینی میں سرخرو فرمائے، ہمیں بھی نقش حسینی پر عمل پیرا ہونے کی جلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، آج کا جشن عظمت حضرت ابوالفضل عباس ناز امامت مجھے ابھی میرے عزیزوں نے بیان فرمایا۔ میں اس حوالے سے اپنی گفتگو کو لے کے آگے بڑھوں، لیکن عرض ادب کے طور پر خود بارگاہ ابوالفضل عباس میں براہ راست عرض ادب کرنا شاید خلاف ادب ہو۔ میں چند جملے سرور و سالار شہیدان راکب دوش رسول سید شباب اہل الجنہ، امام عزت، امام حریت، امام انقلاب، امام جرأت و شجاعت، امام حسین ابن علی اعلیٰ فتحیت والثناء کی خدمت میں کہ آج 3 شعبان کو حق تعالیٰ نے نور حسین ابن علی کو اس کائنات میں کیوں ظاہر فرمایا۔ فلسفہ ظہور نور حسین ابن علی کیا ہے؟ کیوں ان خاص حالات میں، خاص اوقات میں، زمانے کے خاص حصے میں، ایک خاص شہر میں، ایک خاص گھر میں اللہ نے اس نور کو اتارا؟ حکمت کیا ہے؟ فلسفہ کیا ہے؟ پروردگار نے 6150 سال جناب آدم کے بعد ختمی مرتبت تشریف لائے، تقریباً یہ 7500 کا عرصہ ہے، اب سلسلے نبوت سمٹ رہا ہے، اور پروردگار نے سب سے آخر میں امام الانبیاء سید الرسول وجود مبارک ختمی مرتبت علیہ آلہ فتحیت والثناء کو اس کائنات میں روانہ فرمایا۔ اور ادھر ختمی مرتبت کی نبوت اور آپ کی رسالت بالکل آخری مرحلے میں ہے کہ آپ کی دنیا سے جانے کے فقط 2 سال باقی ہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر ختمی مرتبت جس شہر سے آج سے 8 سال پہلے آپ کو شہر بدر کیا گیا، شب کی تاریکی میں ہجرت پر مجبور کیا گیا، ختمی مرتبت اس طرح سے بے سر و سامانی کے عالم نے اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر، اپنے اجداد کے شہر کو چھوڑ کر مکہ سے یثرب کی طرف تشریف لے گئے، اور آج 8 سال کے بعد جب ختمی مرتبت دوبارہ مکہ کی طرف رخ کر رہے ہیں تو عالم یہ کہ ختمی مرتبت تنہا نہیں ہے، چاروں طرف ایک ایسا ہجوم میں سواد اعظم، سروں کی سیاہی، حد نگاہ تک لوگ ہی لوگ نظر آ رہے ہیں۔ ختمی مرتبت اس شان و شوکت کے ساتھ، اس جاو حشم کے ساتھ اب مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور آپ کا سب سے بڑا دشمن، آپ کا بدترین دشمن، جس نے مسلسل کئی برس تک ختمی مرتبت کو اذیت دی، سب روئے زمین پر ختمی مرتبت کا سب سے بڑا دشمن، جیسے اسے اطلاع ملی کہ وجود مبارک ختمی مرتبت مکہ کی طرف گامزن ہے، اور جیسے مکہ کے قریب آئے
اب یہ مکہ کے اطراف کی پہاڑیوں پر چڑھ کر لشکر اسلام کی سطوت و ہیبت و کثرت کا مشاہدہ کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے۔ کبھی ایک فراز پر، کبھی ایک بلندی پر، کسی ایک پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر ختمی مرتبت کے لشکر کو دیکھتا ہے، سوچتا ہے، گننے کی کوشش کرتا ہے کتنے افراد ختمی مرتبت کے ساتھ آ رہے ہیں، پھر نیچے اترتا ہے، پھر کسی دوسری اونچائی سے لشکر اسلام کی کثرت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ آج دشمن اسلام، دشمن رسالت، دشمن آدمیت، دشمن بشریت، دشمن انسانیت مضطرب ہے، بے چین ہے، پریشان ہے، حیران ہے، سرگردان ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کس طرح سے ختمی مرتبت کا سامنا کرے گا۔ وہ ہستی جسے 8 سال پہلے ہجرت پر مجبور کیا، جس کے مقابلے میں مسلسل جنگیں لڑی، بدر میں، احد میں، خندق میں، خیبر میں جنگ کی، وہ جس کے مقابلے میں توہین کی، مسلسل اسلام لانے والے افراد کے لیے اذیتوں کی سفر شروع کی، پیغمبر اکرم اسلام کے راستے میں کانٹے بچھائے، آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، دیوانہ کہا، یہاں تک کہ پیغمبر اکرم اسلام کے عزیز ترین چچا جناب حمزہ کا کلیجہ اسی کی زوجہ نے چبایا۔ حالت نماز میں ختمی مرتبت پر گوبر پھینکا گیا، آپ کے چہرے پر اوجری مل دی گئی، توہین اور گستاخیاں کی گئیں، ہجرت پر مجبور کیا، پیغمبر اکرم اسلام کے قتل کا منصوبہ بنایا۔ یہ ساری باتیں سوچ رہا ہے، اپنے ایک ایک عمل کو، اپنے ایک ایک سلوک کو، پریشان ہے، مضطرب ہے کہ آج 8 سال گزرنے کے بعد اور اس سے پہلے مکہ کے 13 سال، جو 20 سالوں میں، 21 سالوں میں مسلسل ختمی مرتبت کو اتنی اذیتیں دی، تکلیفیں دی، جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کی اذیتوں میں اضافہ کیا۔ آج جب ختمی مرتبت اپنے بڑے لشکر کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تو نہیں معلوم آج میرے ساتھ کیا سلوک روا رکھیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، تہ دیگ کر دیں گے، میرے سر کو تن سے جدا کر دیں گے، یا مجھے زنجیروں میں جکڑ کے اپنے ہمراہ لے جائیں گے، قید کریں گے، اپنا غلام بنا لیں گے۔ اسی اضطراب میں، اسی بے چینی میں، اسی کیفیت میں مبتلا سردار بنو امیہ کبھی ایک پہاڑ کی بلندی سے لشکر اسلام کی کثرت کو مشاہدہ کرتا ہے، کبھی دوسرے پہاڑ کی اونچائی سے لشکر اسلام کی ہیبت کو مشاہدہ کرتا ہے، یہاں تک کہ پریشان ہے، مضطرب ہے، حیران و سرگردان، اسی عالم میں کہ اس کے چہرے سے پریشانی عیاں ہے، دیکھنے والے خود دیکھ رہے ہیں کہ آج بنو امیہ کا سردار کس طرح سے پریشان ہے کہ اچانک اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی اور یہ اس اضطراب کی کیفیت سے نکل کر ہنسنے لگ گیا، مسکرانے لگ گیا، اور اب بڑے اطمینان کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی سے نیچے اترا اور سیدھا جناب ختمی مرتبت کے چچا جناب عباس کے گھر کی طرف چل پڑا اور جا کر ان کے دروازے پر دق الباب کیا، بلایا اور اس کے بعد کہا کہ میں شرمندہ ہوں، میں نے آپ کے بھتیجے محمد مصطفیٰ کو اتنا عرصہ تک تکلیف پہنچائی، دکھی کیا، ان کو اذیتیں دی، لیکن آج میں شرمندہ ہوں، اپنے عمل پر نادم ہوں، آپ مجھے اپنے ہمراہ لے چلیں، سفارش کریں، میں معافی مانگوں گا، ان کے ہاتھ پر بیعت کروں گا، کلمہ پڑھوں گا، کفر کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کروں گا۔ جناب عباس ختمی مرتبت کے چچا خوش ہوئے کہ دیر آئے درست آئے، بالآخر ہمارا سب سے بڑا دشمن، دیرینہ ترین دشمن اب توبہ کر رہے، اپنی غلطی پر شرمسار ہے، خوش خوش لے کے چلے بنو امیہ کے سردار کو اپنے ہمراہ جناب عباس، اور جیسے ہی محضر ختمی مرتبت میں پہنچے اور آ کے بتایا کہ اے یا رسول اللہ، سردار بنو امیہ شرمندہ ہے، اپنے عمل پر، اپنے کردار پر، اپنے سلوک پر شرمسار ہے، معافی مانگنا چاہتا ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، کلمہ پڑھنا چاہتا ہے، آپ کی بیعت کرنا چاہتا ہے، ہاتھ بڑھائیے تاکہ سردار بنو امیہ آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھے، آپ کی بیعت کرے، اسلام قبول کرے۔ جناب عباس کے کہنے پر ختمی مرتبت نے اپنا ہاتھ بڑھا دیا، سردار بنو امیہ نے اپنا ہاتھ ختمی مرتبت کے ہاتھ پہ رکھا اور شہادتین کا اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ اقرار کرنے کے بعد، شہادتین کو اپنی زبان پر جاری کرنے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، اب ایک مرتبہ اس نے سر اٹھا کر ختمی مرتبت کے چہرے کی طرف دیکھا کہ کیا ختمی مرتبت کو اس کے درون کی خبر ہوئی یا اس کے باطن کے اندرونی ارادے سے آپ کو آگاہی ہوئی یا نہیں ہوئی، اس لیے کہ آج کفر نے یہ ارادہ کیا کہ مسلسل 21 برس تک اسلام کا مقابلہ کرنے کے باوجود، جنگوں میں آنے کے باوجود، ختمی مرتبت کے ساتھ لڑنے کے باوجود، جب اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکا، اسلام کو محو نہ کر سکا، ختم نہ کر سکا، تو آج کفر نے اپنی چال بدل لی اور آج شیطان ابلیس مجسم ہو کر انسانی شکل میں اس طرح سے نمودار ہوا کہ آج اس نے یہ ارادہ کیا کہ مسلسل 21 سال تک ختمی مرتبت کا مقابلہ
کرنے کے باوجود جب ان کو شکست نہ دے سکا، تو آج میں اسلام کے اندر، اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر اسلام کے پیکر کو، اسلام کے نورانی پیکر کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں اسلام کی جڑوں کو بھی کاٹوں گا، اسلام کی شاخوں کو بھی کاٹوں گا، اصول دین پر بھی حملہ کروں گا، فروع دین پر بھی حملہ کروں گا، اور اسلام کے پیکر میں شامل ہو کر اسلام کی تعلیمات کو، اسلام کے افکار کو، اسلام کے عقائد کو، اسلام کے نظریات کو اس طرح سے مخلوط کر دوں گا، اس طرح سے کاتی پاتی کر دوں گا، اس طرح سے آپس میں الجھا دوں گا، یوں آمیختہ کر دوں گا کہ پھر قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان حق اور باطل کو فرق نہیں کر پائے گا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے۔ اس ارادے سے رب خوش ہے، مطمئن ہے کہ میں نے ختمی مرتبت کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر شہادتین کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا، اور ختمی مرتبت کو میرے درونی ارادے کی خبر نہیں ہو، وہ سمجھ رہے کہ میں نے واقعاً اسلام قبول کر لیا۔ ختمی مرتبت نے اس کے اعتراف کو سنا، شہادتین کے اقرار کو سنا، اس کے بعد اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا، خاموش ہے۔ اور سرکار بنو امیہ خوش ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کو میرے اندرونی ارادے کی خبر نہیں ہوئی، اور انہیں پتہ نہ چل سکا کہ میں کیا ارادہ لے کے آیا ہوں، کس نیت سے میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، لیکن یہ کافر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر تھی۔ کافر یہ چاہ رہا تھا کہ کلمہ پڑھ کر اسلام کی نورانی پیکر میں شامل ہو کر اسلام کی جڑوں کو ہمیشہ کے لیے کھوکھلا کر دے، نابود کر دے، اسلام کی تعلیمات کو اس طرح سے باہم الجھا دے، مخلوط کر دے، اس طرح سے آپس میں کاتی پاتی کر دے کہ پھر قیامت تک آنے والا کوئی بھی انسان حق اور باطل کے درمیان فرق نہ کر سکے، خیر اور شر کے درمیان، نیکی اور بدی کے درمیان، اچھائی اور برائی کے درمیان۔ لیکن پروردگار نے، یہ کفر کی تدبیر تھی اور وہ اللہ کی تدبیر ہے کہ پروردگار نے اسی دن کے لیے اس ذات کو اس سے کچھ عرصہ پہلے روئے زمین پر اتارا کہ جو قیامت تک کے لیے حق اور باطل کے درمیان امتیازی نشان بن گیا۔ فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی کیا ہے؟ اللہ نے نور حسین ابن علی کو ایک خاص زمانے میں، ایک خاص گھرانے میں، ایک خاص شہر میں، ایک خاص وقت میں، کیوں ایک خاص گھر کے اندر آپ کے نور کو نازل فرمایا۔ فلسفہ نور، فلسفہ انزال نور حسین ابن علی کیا ہے؟ اس لیے اتارا کہ کافر یہ چاہ رہا تھا کہ خیر اور شر کو آمیختہ کر دے، حق اور باطل کو آپس میں مخلوط کر دے، نیکی اور بدی کو، اور اچھائی اور برائی کو، لیکن پروردگار نے حسین کو بھیجا کیوں؟ جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، جب خیر و شر میں دقت تفریق ہو گئی، بے ساختہ حسین کی تخلیق ہو گئی۔ اسی دن کے لیے اللہ نے نور حسین ابن علی کو اس کائنات میں ظاہر فرمایا۔ ایک طرف سے کفر کی تدبیر شروع ہوئی، کیا ہوا؟ سردار بنو امیہ اب ختمی مرتبت کی زندگی کے صرف 2 سال باقی رہ گئے، اس نے اپنا کام شروع کر دیا، اپنی سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا، جال بننا شروع کیا کہ جیسے ہی ختمی مرتبت دنیا سے جائے، یہ اقتدار اور حکومت پلٹ کر دوبارہ بنام اسلام میرے پاس آ جائے۔ لیکن شومی قسمت تھی اس کے لیے اور اسلام کی خوشبختی تھی کہ پیغمبر اکرام اسلام کے انتقال کے موقع پر سردار بنو امیہ مدینہ کے اندر موجود نہیں تھا، شام میں تھا، سفر تجارت کے لیے گیا ہوا تھا۔ جب اسے اطلاع ملی کہ پیغمبر اکرام اسلام کی رحلت ہو چکی، تو سب سے پہلا سوال جو اس نے خبر دینے والے سے پوچھا، بتاؤ کہ پھر ختمی مرتبت کے بعد حاکم کون بنا، خلیفہ کون بنا، بادشاہ کون بنا؟ جب کسی خاص فرد کا نام لیا گیا تو اب سردار بنو امیہ نے پریشانی کے عالم میں اپنا تمام مال و اسباب، مال تجارت اپنے غلاموں کو سپرد کیا، اور وہیں سے تیز رفتار گھوڑے کو لیا، سواری کو لیا، اور دوڑتا ہوا پہنچا مدینہ میں۔ اور جب دیکھا کہ تیر کمان سے نکل چکا ہے تو چلو بھاگتے چور کی لنگوٹی صحیح۔ اس کا ارادہ یہ تھا کہ ختمی مرتبہ کی وفات کے ساتھ ہی خود برسر اقتدار آ جائے، بنو امیہ کو اقتدار میں لے آئے، لیکن چونکہ خود موجود نہ تھا تو اب کیا کیا جائے؟ لہٰذا اس نے دوسری چال چلی اور چلا مسجد نبوی کی طرف، اور جناب عباس کے پاس چلا، ختمی مرتبت کے چچا کے پاس، اور جا کے جناب عباس سے یہ بات کہی کہ خلافت یا بنو ہاشم کا حق ہے یا بنو امیہ کا حق ہے، اور بنو ہاشم میں برجستہ ترین شخصیات کی کمی نہیں ہے، جن میں سے سب سے اعلیٰ ترین ہستی علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر علی خلافت کو قبول نہ کریں تو پھر ہم بنو امیہ کا حق ہے، یہ بنو تمیم کے پس قبیلے کا فلاں فرد وہ کب اس قابل تھا کہ وہ خلیفہ بن جائے؟ تو عباس نے پوچھا بتاؤ پھر کیا کریں؟ اب جب کہ فلاں حاکم بن چکا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کہا تم میرے ساتھ چلو، چل کے علی کے سامنے صرف ایک بات کرو، میری طرف سے علی ابن ابی طالب کو یہ پیشنہاد دو، یہ پیشکش دو،
علی سے کہو کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دے کہ یہ خلافت میرا حق ہے، حکومت میرا حق ہے، حکومت لے کے دینا میرا کام ہے۔ علی کا کام صرف حامی بھرے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر میں مدینے کی گلیوں کو گھوڑا سواروں سے اور پیادہ لوگوں سے بھر دوں گا، جتنے تیر ہوں گے، تلواریں، جتنے نیزے اور خچر، اونٹ، جتنے سپاہی ہوں گے، سب کے سب میرے ہوں گے۔ علی کا کام ہے حامی بھرے اور لوگوں کے سامنے اعتراف کریں کہ خلافت میرا حق ہے، لے کے دینا میرا کام ہے۔ جناب عباس خوش ہوئے کہ اس مشکل گھڑی میں کوئی تو ہے جس نے ہمارا خیال کیا، ہمارا احساس کیا۔ خوشی خوشی سردار بنو امیہ کو اپنے ہمراہ لے کے چلے مولا متقیان علی ابن ابی طالب کے پاس۔ علی ابن ابی طالب مسجد نبوی میں ختمی مرتبہ کے قبر کے قریب بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ جیسے بنو امیہ کا سردار جناب عباس کے ساتھ پہنچا اور جا کر جناب عباس نے سردار بنو امیہ کی بات مولا متقیان کے سامنے اظہار کیا اس خواہش کا۔ جیسے مولا متقیان یہ بات سنی، اس کے بعد تاریخی جملے ارشاد فرمائے کہ اے ابو سفیان، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خلافت میرا حق ہے، لیکن علی ابن ابی طالب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تو ابو سفیان مسلمان کب سے ہو گیا، اور تجھے کس نے یہ حق دیا کہ تو مسلمانوں کے بنیادی امور میں مداخلت کرے اور اس طرح سے ان کی خلافت کے بارے میں رائے دے، فیصلہ کرے۔ تو تمہارا کلمہ پڑھنے کے بعد صرف اتنا سا فرق پڑا ہے کہ اب تو محدور الدم ہے، چونکہ ظاہری طور پر تو کلمہ پڑھ چکا ہے، اس لیے ہم مسلمان اب تمہارے اوپر تلوار نہیں اٹھا سکتے۔ اور اس کے بعد پھر تاریخی خطبہ ارشاد فرمایا ایھا الناس شقوا امواج الفتن بسفن النجاة، اے لوگوں فتنے کی موجوں کو نجات کی کشتی کے ذریعے سے چیر دو، وارجوا عن طریق المنافرہ، اور خود کو نفرت کے راستوں سے الگ کر دو، وضعوا تیجان المفاخرہ، اور اپنے سروں پر جو تم نے تاج پہن رکھے، ہم بنو امیہ ہیں، ہم بنو عباس ہیں، ہم فلاں ہیں، انہیں اتار کر زمین پر رکھ دو۔ اے ابو سفیان، جو پانی تو علی کو پلانے کے لیے لایا ہے، ھذا ماء آجن، یہ گدلا پانی ہے، ولقمۃ یوص بہا آکلھا، ایسا لقمہ ہے جو کھانے والے کے گلے میں پھنس سکتا ہے۔ کل جب خود میں نے اپنے حق میں بات کی اور اپنی خلافت کے لیے آواز اٹھائی تو تم نے کیا قضاوت کی؟ تم نے کہا حرس علی الملک، علی حکومت کا حریص ہے، اور جب میں خاموش ہوا تو تم سب نے کہنا شروع کر دیا جزع من الموت، علی موت سے ڈر گیا، ہیہات بعد اللتی واللتی، ہرگز نہیں بدر و احد، خندق و خیبر دیکھنے کے بعد کہہ رہے ہو کہ علی موت سے ڈر گیا۔ واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بثدی امہ، اللہ کی قسم ابو طالب کے بیٹے علی کو موت سے اتنی شدید محبت ہے جتنی ایک چھوٹے بچے کو اپنی ماں کے دودھ سے ہوتی ہے۔ پھر فلسفہ سکوت علوی کیا ہے، علی کے سکوت اور خاموشی کا راز کیا ہے؟ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لسترفتم اضطراب العرشیت فی طویل بعیدہ، علم کا ٹھاٹھے مارتا وہ بے کنار سمندر جو اللہ نے علی کے سینے میں رکھا ہے، کہ جس علم کی ایک جھلک علی انسانوں پر ظاہر کر دے تو اس کائنات کے تمام انسان اس طرح سے کپکپانے لگ جائیں اور اس طرح سے تھرتھرانے لگ جائیں، جس طرح سے انتہائی گہرے کنویں میں ڈول کی رسی کپکپاتی اور ڈول کی رسی تھرتھراتی ہے، علی وہ سارا علم اپنے سینے میں لے کر استوار کھڑا ہے۔ بل اندمجت علی مکنون علم لو بہت لسترفتم اضطراب العرشیت فی طویل بعیدہ، جہاں سے سردار بنو امیہ گیا کس کے پاس؟ خلیفہ وقت کے پاس، اور اسے جا کے ڈرایا۔ یہاں پر بس میں ختم کروں یہ تمہیدی منزل تاکہ فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی سمجھ میں آ سکے کہ اللہ نے اپنے نور کو روئے زمین پر کیوں اتارا، اور جب فلسفہ ارسال نور حسین ابن علی سمجھ میں آ جائے گا تو پھر فلسفہ ارسال قمر بنی ہاشم بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے ابو الفضل عباس کو اس کائنات میں کیوں اتارا۔ بس جہاں سے یہ ساری بات شروع ہو رہی ہے، یہ بات میں نے اس لیے کی تاکہ بچوں کو، جوانوں کو، ان نونہالوں کو جو ہمارا سرمایہ ہے مستقبل میں، اس پیغام حسینیت کے پیغام بر ہیں، نعمت ولایت کے حامل ہیں، جنہوں نے قیامت تک آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو منتقل کرنا ہے، وہ اساس کو سمجھ لیں، بنیاد کو سمجھ لیں کہ اللہ نے حسین ابن علی کو بھیجا کیوں، اور اللہ اگر حسین کو نہ بھیجتا تو کیا ہوتا۔ پھر 3 شعبان کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی، 4 شعبان کی عظمت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ کیا ہوا؟ سردار بنو امیہ علی کی طرف سے جب مایوس ہوا تو چلا خلیفہ وقت کے پاس، اسے جا کے ڈرایا، دھمکایا۔ اس نے کہا پریشان کیوں ہو رہے ہو، یہ حکومت ہماری نہیں، یہ حکومت تمہاری ہے۔ جتنا بیت المال پڑا تھا اٹھا کر سارے کا سارا سردار بنو امیہ کو دیا اس کا منہ بند کرنے کے لیے، پھر وعدہ کیا کہ جیسے ہی ہمارے اقتدار میں وسعت آئے گی ہم تمہیں اقتدار میں شریک کریں گے۔ یہاں تک کہ پھر 46,000 کا لشکر روانہ کیا گیا روم کی طرف،
جن میں سے 9,000 افراد شرحیل بن حسنہ کو سپرد کیے گئے اور ان کو جناب شرحیل بن حسنہ کو اردن کی طرف روانہ کیا گیا۔ اس طرح سے عمرو بن عاص کو 9,000 سوار دیے گئے، سپاہی دیے گئے اور کہا کہ تم نے فلسطین پر حملہ کرنا ہے، اور 9,000 افراد ابو سفیان کے بیٹے یزید کو دیے گئے، یزید بن ابو سفیان کو، اس سے کہا کہ تم نے دمشق پر حملہ کرنا ہے، اور 9,000 سوار اور سپاہی ابو عبیدہ جراح کو دیے گئے اور کہا گیا کہ تم نے حمص پر حملہ کرنا ہے۔ یہ افراد گئے، لیکن جا کر آگے سے جب لشکر روم کی کثرت و سطوت کا مشاہدہ کیا تو پریشان ہو گئے۔ خلیفہ کو خط لکھا کہ ہم اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ سکیں، مزید کومک بھیجی جائے، یہاں تک کہ خلیفہ نے مزید 9,000 افراد کو خالد بن ولید کی سرپرستی میں روانہ کیا۔ اس طرح سے 45,000 سے لے کر 46,000 کا لشکر جنگ کرتا رہا، کوشش کرتا رہا، لیکن کوئی کامیابی حاصل نہ کر سکا، یہاں تک کہ 21 جمادی الثانی 13 ہجری پہلے خلیفہ کی موت ہوئی، اور اب زمان خلافت دوسرے خلیفہ تک پہنچی، اور اب بھی مسلمان کوشش کرتے رہے، 6 مہینے تک دمشق کا محاصرہ رکھا، کامیاب نہ ہوئے، یہاں تک کہ 14 ہجری کو رجب کے مہینے میں پہلی مرتبہ دمشق فتح ہوا۔ اس طرح سے حاکم وقت نے ان سے یہ کہا تھا کہ جو جس علاقے کو فتح کرے گا حکومت اس کی ہوگی۔ دمشق فتح ہونے کے بعد حکومت جہاں پر یزید ابن ابو سفیان نے سنبھال لی، اور 14 ہجری سے لے کر 18 ہجری تک 4 سال مسلسل یزید نے حکومت کی، اور 18 ہجری میں طاعون کی بیماری سے جب یزید کی موت ہوئی تو اسی کا چھوٹا بھائی معاویہ ابن ابو سفیان برسر اقتدار آیا، دمشق پر حکومت شروع ہوئی 18 ہجری سے معاویہ کی، اور 18 ہجری سے لے کر 23 ہجری تک خلیفہ سوم کی خلافت کے آغاز تک صرف دمشق پر حکومت رہی، اور پھر 23 ہجری میں جیسی تیسرے خلیفہ جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا برسر اقتدار آئے، انہوں نے حمص کا علاقہ، کمسرین کا علاقہ، لبنان کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، باقی تمام خطے جتنے بھی دوسرے افراد کے پاس تھے، شامات اور مصر کا، یہ سارے علاقے اٹھا کر امیر شام کو دیے، اور اس طرح سے 36 ہجری تک ان سارے علاقوں پر ایک متوازی حکومت پہلے خلیفہ نے وعدہ کیا، دوسرے خلیفہ نے آغاز دیا، تیسرے خلیفہ نے بنو امیہ کے اقتدار کو شام میں پورے عروج پر پہنچا دیا، اور 36 ہجری میں جب علی ابن ابی طالب برسر اقتدار آئے، پہلی تحریر جو علی ابن ابی طالب نے اپنے ہاتھ سے لکھی وہ امیر شام کا عزل تھا کہ فوراً حکومت سے سبکدوش ہو جاؤ اور میرے پاس آ کر حاضر ہو جاؤ اور میری بیعت کرو، لیکن حاکم شام نے انکار کیا، علی پر جنگ مسلط کی، یہاں تک کہ 40 ہجری میں مولا متقیان کو ایک سازش کے تحت شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر 20 سال مسلسل 6 مہینے اور 7 مہینے 25 دن امام حسن نے حکومت کی، اور اس کے بعد مسلسل 20 سال تک پوری اسلامی دنیا میں 3 بر اعظموں میں بنو امیہ کی حکومت برقرار ہو گئی۔ یہ وہ کفر کی چال تھی جسے میں نے بس اشارتاً بیان کیا کہ کس طرح سے بنو امیہ سے چلی اور کہاں تک بات پہنچی، کس طرح سے اچانک سے نہیں ہوا کہ صرف پیغمبر گرامی اسلام کی وفات کے صرف 50 سال گزرنے کے بعد پیغمبر کا سب سے بڑا دشمن بنا میں یزید ابن معاویہ ابن ابو سفیان ابن حرب ختمی مرتبت کی مسند پر آ کر بیٹھ گیا، ٹھیک اسی جگہ جہاں پر 50 سال پہلے ختمی مرتبت بیٹھا کرتے تھے، ٹھیک اسی مقام پر آیا اور آ کر پیغمبر گرامی اسلام کی نبوت کا انکار کر رہے، رسالت کا انکار کر رہے، وحی کا انکار کر رہے، اور کہہ رہے لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ یہ کفر کی چال تھی، یہ بنو امیہ کی چال تھی، اس حد تک بہت خوش تھے کہ وہ اب کامیاب ہوئے، یزید فتح کا جشن منا رہا ہے، لیکن دوسری طرف اسی دن کے لیے اور اسی موقع کے لیے بنو امیہ کو ہمیشہ کے لیے نابود کرنے کے لیے، طاغوتی طاقتوں کو اور ابلیسیت کو اور شیطنت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے، حرف غلط کی طرح سے محو کرنے کے لیے پروردگار نے اپنے نور کو، اپنی عزت اور اپنی مشیت کے مظہر کو، اپنے جلال کے مظہر کو، اپنے جمال کے مظہر کو، ناز امامت حسین بھی ہیں، ناز امامت ابو الفضل عباس بھی ہیں، ابو الفضل عباس ناز رسالت بھی ہیں، نیاز بشریت بھی ہیں، قیامت تک آنے والے باشعور انسانوں کے لیے، باحیا انسانوں کی پہلی ضرورت کا نام حسین ابن علی ہے۔ حسین عزتوں کے امام ہیں، حسین شرافتوں کے امام ہیں، حسین ضرورت بشر ہیں، حسین وقار بشر کی ضمانت ہیں۔ پروردگار نے حسین ابن علی کو بھیجا ہے، یہی وجہ ہے ادھر حسین کا نور آیا، ادھر فتح مکہ سے پلٹنے کے بعد پیغمبر گرامی اسلام کا انداز بدل گیا، اور ہر روز
اس سے پہلے ختمی مرتبہ اپنی زندگی کے مدینے کے 8 سالوں میں ہر روز اپنے گھر سے نکلتے تھے اور سیدھے مسجد نبوی کی طرف چلے جاتے تھے، لیکن جیسی فتح مکہ سے اس سازش کا آغاز ہوا اور سردار بنو امیہ نے اپنی سازشوں کا آغاز کیا، تو دوسری طرف اللہ کے حکم سے وہ ختمی مرتبہ جن کی زبان بھی اللہ کی وحی کے بغیر حرکت میں نہیں آتی، جن کا کوئی قدم بھی اللہ کی وحی کے بغیر حرکت میں نہیں آتا، ادھر ختمی مرتبہ فتح مکہ سے پلٹنے کے بعد پہنچے، واپس مدینہ میں پہنچے، ختمی مرتبہ کا انداز بدل گیا۔ اس سے پہلے ختمی مرتبہ جو ہر روز اپنے گھر سے سیدھے مسجد نبوی کی طرف جایا کرتے تھے، اب انداز بدل گیا۔ پیغمبر اس سے پہلے کہ گھر سے چلے مسجد نبوی کی طرف جائیں، کسی گھر کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، درود و سلام پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، حمد کرتے ہیں، کسی کا انتظار کرتے ہیں، یہاں تک کہ آیتوں کی آواز سن کر، درود و سلام کی آواز سن کر ایک چھوٹا سا بچہ باہر آتا ہے، 2 بچے آتے ہیں، ایک بچے کو پیغمبر گرامی اسلام اپنی انگلی کے سہارے سے لے کے آتے ہیں، دوسرے بچے کو اپنے ہمراہ لے کے آتے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد پھر یہ عادت بن گئی کہ ایک بڑا بیٹا اسے مولا متقیان لے کے آتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کو، لیکن حسین کو پیغمبر گرامی اسلام گود میں اٹھا کر اپنے ہمراہ لے کے آتے ہیں۔ یہ ختمی مرتبہ کا معمول ہے کہ ہر روز اپنے گھر سے چلتے ہیں، فاطمہ زہرا کے گھر کے باہر آ کر قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، صلوات بھیجتے ہیں، حسین باہر آتے ہیں، حسین کو اٹھا کر اپنے ہمراہ لے کے آتے ہیں اور لانے کے بعد اپنے ممبر کے داہنی طرف حسین کو بٹھا دیتے ہیں، پھر اپنے خطبے کا آغاز کر دیتے ہیں۔ صحابہ کو بھی انس ہو چکا تھا، ہر ایک جانتا تھا پیغمبر کا انداز یہی ہے، کبھی ایسے نہیں ہوا فتح مکہ کے موقع کے فتح مکہ کے سے پلٹنے کے بعد کہ پیغمبر مسجد نبوی آئے ہوں اور اکیلے آگے ہو نا، ہمیشہ حسین کو ہمراہ لے کے آتے ہیں، لیکن پہلی اور آخری مرتبہ ایک دن مشیت پروردگار تھی کہ پیغمبر اپنے گھر سے چلے اور آج اس گھر کی طرف بڑھنے کے بجائے جہاں کئی مہینوں سے مسلسل جا رہے تھے، آج پیغمبر اس گھر کی طرف نہیں بڑھے، بلکہ بادل ناخواستہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ آج پیغمبر سیدھے مسجد کی طرف چل پڑے، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا۔ پیغمبر کی زبان بھی اللہ کی وحی کے مطابق ہلتی ہے، پیغمبر کے قدم بھی اللہ کی وحی کے مطابق حرکت میں آتے ہیں۔ آج پہلی اور آخری مرتبہ پیغمبر مکہ سے پلٹنے کے بعد کئی مہینے گزرنے کے بعد جب گھر سے چلے تو آج حسین کے گھر کی طرف نہیں بڑھے بلکہ سیدھے مسجد نبوی چلے گئے، منبر پر گئے۔ آج صحابہ بھی حیران ہیں، مڑ مڑ کر دیکھ رہے ہیں کیا وجہ ہے، پیغمبر جو ہر روز اپنے نواسے کو اپنے ہمراہ لے کے آتے تھے آج اکیلے آ گئے، کیا بات ہے، یہی سوچ رہے ہیں۔ اور دوسری طرف پیغمبر نے اپنا خطبہ دینا شروع کیا اور حسین ابن علی جو کافی دیر تک وقت کا انتظار کرتے رہے، اپنے نانا کے انتظار کرتے رہے کہ جد بزرگوار ہر روز آتے تھے، مجھے ہمراہ لے کے جاتے تھے، آج میرے نانا کیوں نہ آئے۔ بہت دیر انتظار کرنے کے بعد جب حسین ابن علی نے محسوس کیا کہ شاید آج میرے نانا مجھے اپنے ہمراہ نہیں لے کے جائیں گے، خود سے چلے گئے ہوں گے مسجد، حسین اپنے گھر سے خود اکیلے تنہا چل پڑے مسجد نبوی کی طرف۔ اور اب جب حسین مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو مسجد نبوی کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی ہے، صحابہ کرام ہزاروں کی تعداد میں مسجد نبوی میں جمع ہیں، ختمی مرتبہ فراز ممبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں، دین بیان کر رہے ہیں، شریعت بیان کر رہے ہیں، دین کے مسائل بیان کر رہے ہیں، لیکن حسین ابن علی کی کوشش یہ کہ کسی طرح سے آگے بڑھتے چلے جائیں اور اسی جگہ پر جا کر بیٹھیں جہاں ہر روز آپ کے نانا ممبر کے داہنی طرف حسین کو بٹھایا کرتے تھے۔ اسی کوشش میں حسین ابن علی آگے بڑھ رہے ہیں، کیا ناگاہ حسین کے قدم حسین کے دشداشہ میں، حسین کے لباس کے دامن میں الجھے، حسین الجھ کر گرے۔ اس سے پہلے کہ بات آگے بڑھاؤں میں دست ادب جوڑ کر بارگاہ امامت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا عقیدہ امامت یہ نہیں ہے کہ حسین گر جائیں، اس لیے کہ مقام امامت کے منافی ہے، حسین امام ہے اور وہ امام بچپنے سے امام ہوتا ہے۔ جس طرح سے امام کا ایک ایک لفظ جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے، اس طرح سے امام کا ایک ایک قدم جچا تلا اور نپا تلا ہوتا ہے۔ لغزش کا امکان نہیں، لغزش کا امکان نہیں، یہ ممکن نہیں کہ حسین گرے، لیکن آج خود خدا یہ چاہتا ہے کہ حسین گرے، آج خود خدا کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ حسین گرے تاکہ مقام حسین قیامت تک آنے والے انسانوں پر روشن ہو جائے اور دنیا کو پتہ چل جائے کہ حسین کون ہے۔ ادھر حسین علیہ اعلیٰ فتحیت وسنا زمین پر گرے، ادھر ختمی مرتبہ نے اپنا خطبہ وہیں پر روک دیا، جلدی سے ممبر سے نیچے اتر آئے اور تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے حسین کو اٹھایا، آنکھوں سے اشک جاری ہیں، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا۔ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے پیغمبر کبھی حسین کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی پیشانی چوم رہے ہیں، کبھی آنکھیں چوم رہے ہیں، کبھی رخسار چوم رہے ہیں، حتیٰ میں نے
سامنے پیش کروں، جہاں تک ختمی مرتبہ حسین ابن علی کے پاؤں کے بوسے لے رہے ہیں، سینے سے چمٹایا ہوا ہے، گریاں کر رہے ہیں اس طرح سے۔ لیکن آج پیغمبر نے پہلی مرتبہ حسین ابن علی کو ممبر کے داہنی طرف نہیں بٹھایا جہاں ہر روز بٹھاتے تھے، اپنے ہمراہ ممبر پر لے کے آگے اپنی گود میں بٹھایا، کچھ دیر بیٹھ کر گریاں کرتے رہے، اور پھر اپنے خطبے کا موضوع ختمی مرتبہ نے بدل دیا۔ جو کچھ ختمی مرتبہ بیان کر رہے تھے اسے وہی چھوڑا اور ایک نیا موضوع شروع کر دیا۔ اس سے پہلے کہ میں یہ عرض کروں کہ اب پیغمبر گرامی اسلام نے کیا موضوع شروع کیا، میں دست ادب جوڑ کر روح رسول سے یہ سوال کرتا ہوں، یا رسول اللہ، بچے گرتے رہتے ہیں، آخر کیا ہوا؟ حسین گر گئے، کیا حسین کسی بلندی سے گرے؟ کیا حسین کسی مقام کی اونچائی سے گرے؟ کسی فراز سے گرے؟ نہ چلتے ہو گرے، خود اٹھ جائیں گے۔ جس صحابی کے پاس حسین گرے وہ صحابی حسین کو اٹھا دے گا۔ کیا ہوا کہ آپ نے خطبہ چھوڑ دیا؟ یا رسول اللہ، آپ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے، آپ کسی نجی محفل میں نہیں تشریف فرمائے، آپ کسی نجی مجلس میں نہیں ہیں، آپ مسجد میں ممبر پر تشریف فرما کار منصبی انجام دے رہے ہیں، بچے گرتے رہتے ہیں، کوئی اٹھا دے گا۔ دین اسلام احساسات، جذبات اور عواطف سے بالاتر ہے۔ اسلام دین علم ہے، دین معرفت ہے، دین حکمت ہے، دین آگاہی ہے، دین شعور ہے، دین بصیرت ہے، دین عقل ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کار منصبی انجام دے رہے ہیں، کیوں آپ خطبہ چھوڑ دیا؟ چلے خطبہ روک کر کسی سے کہتے تھے، لیکن آپ خود نیچے اتر آئے۔ اگر خود نیچے اتر آئے تو کم سے کم حسین کو وہی بٹھا دیں یا اس جگہ بٹھا دیں جہاں روز بٹھایا کرتے تھے۔ لیکن کیا ہوا کہ آپ حسین کو اپنے ہمراہ ممبر پر لے آئے، اور اگر ممبر پر لے آئے تھے تو اپنا خطبہ وہیں سے شروع کر دیں جہاں سے چھوڑا تھا۔ کیا ہوا کہ آپ نے اپنے خطبے کا موضوع بدل دیا؟ تو ختمی مرتبہ نے اپنے اس عمل سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ پیغام دیا کہ سمجھ لو اور جان لو، میں جو بیان کر رہا تھا یہ حدیث بیان کر رہا تھا، میں جو بیان کر رہا تھا یہ شریعت بیان کر رہا تھا، اور میرے سامنے جو آ کے گرا ہے یہ مجسم قرآن ہے، سراپا قرآن ہے، بولتا ہوا قرآن ہے۔ اور جب حدیث کے سامنے قرآن آ جائے تو پھر حدیث کو رک جانا چاہیے، اس لیے کہ قرآن مقدم ہے اور حدیث مؤخر ہے۔ اور میں عرض کروں گا آخر کیا وجہ ہے؟ کتنے لوگوں نے حسین ابن علی کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قلم اٹھایا، ہزاروں میں لاکھوں میں کتنے اشعار ہیں نظم کی صورت میں، نثر کی صورت میں، لیکن عالم انسانیت میں جو پذیرائی ملی، آج سے 800 سال پہلے جو اشعار لکھے خواجہ معین الدین اجمیری نے، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ میں آگے نہیں بڑھوں گا، میں دست ادب جوڑ کر خواجہ معین الدین اجمیری سے سوال کرتا ہوں، اے اجمیری، آپ نے حسین کو شاہ کہہ دیا تو آپ کو تشفی نہیں ہوئی کہ آپ اور آگے بڑھے؟ وہ کہا نہیں، حسین بادشاہ بھی ہے، چلے بادشاہ کہہ کے رک جائیں، لیکن آپ تو اور آگے بڑھے۔ آج کا مسلمان تو حسین کو دیندار ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اجمیری آپ نے تو حسین کو دین کہہ دیا، چلے دین کہہ دیا تو یہاں پر رک جائیے، آپ تو اور آگے بڑھے اور حسین کو دین پناہ کہہ دیا۔ دین پناہ کون مانے گا اس بات کو؟ مسلمان یہی سوچے گا کہ خواجہ معین الدین اجمیری شاید احساسات کی رو میں بہ گئے، جذبات اور احساسات اور عواطف کی رو میں بہ کر جذباتی بات کر گئے، اس لیے میں روح خواجہ معین الدین اجمیری سے پوچھوں گا کہاں سے سمجھے کہ حسین دین ہے، اور پھر یہ کہاں سے کہا حسین دین پناہ ہے؟ تو خواجہ معین الدین اجمیری کا یہ جواب ہوگا کہ میں نے کردار رسول سے سمجھا ہے اور عمل رسول سے سمجھا ہے، اس لیے کہ رسول جو کچھ بیان کر رہے تھے یہ دین تھا، اور دین کا بیان کسی صورت نہیں رک سکتا، لیکن اگر دین کے بیان کے سامنے دین پناہ آ جائے تو پھر دین پناہ کے احترام میں دین کے بیان کو رک جانا چاہیے۔
اس لیے حسین دین پناہ ہے۔ ادھر ختمی مرتبت نے حسین ابن علی کو گود میں لیا، خطبے کا موضوع بدل دیا، جو بیان کر رہے تھے اسے وہیں چھوڑا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا یا معاشر صحابی، اے میرے صحابہ پہچان لو، اعرفوا ھذا حسین ابن علی، پہچانو یہ حسین ابن علی کون ہے۔ سب سے پہلا تعارف جو ختمی مرتبت نے فرمایا، شاید میں اس سے آگے نہ بڑھ سکوں، فرمایا ان الحسین افضل الخلق ابا و اما وجدا وجدتا، یہ حسین ہے جو اشرف ہیں ساری کائنات سے، اپنے باپ کے اعتبار سے، ماں کے اعتبار سے، دادا کے اعتبار سے، دادی کے اعتبار سے، نانا کے اعتبار سے، نانی کے اعتبار سے، اس ساری کائنات میں حسین کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، حسین کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، حسین کے نانا جیسا کسی کا نانا نہیں ہے، حسین کی نانی جیسی کسی کی نانی نہیں، حسین کے دادا جیسا کسی کا دادا نہیں، حسین کی دادی جیسی کسی کی دادی نہیں۔ میں چاہتا تھا ان 6 شخصیتوں سے متعلق کم سے کم ایک جملہ عرض کرتا، لیکن دامن وقت میں عدم وسعت کو مد نظر رکھتے ہوئے سمیٹتے ہوئے بس ایک ہی جملہ عرض کروں۔ آج مختلف افراد سے جب ملاقات ہوتی ہے، بعض افراد اپنے تعارف میں کہتے ہیں میرا تعلق فوج سے ہے، میں مثلا میجر ہوں، میرے والد صاحب کرنل تھے، ہمارے دادا جان جنرل ہوا کرتے تھے، فلاں ہمارے بھائی بریگیڈیئر ہیں، وہ فوج سے وابستہ ہیں، اور اگر کوئی طب سے وابستہ وہ کہتا ہے میں بھی ڈاکٹر، میرے بھائی بھی ڈاکٹر، میری خالہ میرے ماموں بھی ڈاکٹر ہیں، میرے والد صاحب بھی ڈاکٹر ہیں، اور وہ کسی شعبے سے وابستہ ہے، وہ اسی انداز سے بڑے فخر سے تعارف کرواتا ہے۔ یہ دنیا کے تعارف ہیں لیکن جو اعتباری ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں ایک اعتبار کے ساتھ، آج عہدہ ہے کل عہدہ ختم ہو جائے گا، لیکن ایک تعارف جو کائنات کا سب سے عظیم تعارف ہے، جس تعارف کی بنیاد پر پروردگار نبوتیں عطا کرتا ہے، رسالتیں عطا کرتا ہے، امامتیں عطا کرتا ہے، منصب اور الہی عہدے عطا کرتا ہے، اس مقام کا نام مقام عصمت و طہارت ہے۔ اور یہ تعارف پوری کائنات میں صرف حسین کروا سکتے ہیں کہ میں بھی معصوم ہوں، میرے بابا بھی معصوم ہیں، میری ماں بھی معصومہ ہے، میرے نانا بھی معصوم ہے، میرا بھائی بھی معصوم ہے، اور میرے قیامت تک آنے والی مہدی تک نسل سارے کے سارے معصوم ہیں۔ اسی لیے جوش ملی آبادی نے کہا، جن کا اصل نام شبیر حسن خان ہے، کیا خوبصورت تخیل دیا کہ جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جا، جوش دنیا کو مبارک ہو یہ فانی عز و جا، فخر کافی ہے مجھے ہم نامی شبیر کا، میری یہی شرف کافی ہے کہ میرا نام حسین کے نام کے ساتھ ملتا ہے۔ یہ دنیا کو فخر ہے، یہ حسین کون ہے، حسین ابن علی کیا عزت ہے، کیا مقام ہے، کیا شرف ہے، کیا جلال ہے۔ حسین ابن علی کی لامحدود اور آفاقی شخصیت کو ان محدود لمحوں میں کس طرح سے سمیٹا جائے، کچھ اشارے کروں اور بارگاہ ابو الفضل عباس تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرے عزیزوں، مجھے ڈاکٹر عباس محمود اقاد جو اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں مصر کے، اور 500 صفحات سے ضخیم تر کتاب لکھی عظمت حسینی پر، اور ایسا خوبصورت جملہ لکھا جو مجھے کسی شیعہ عالم، کسی شیعہ دانشور اسکالر رائٹر کی کتاب میں نظر نہیں آیا۔ کیا خوبصورت جملہ لکھا کہ روز عاشور میدان کربلا میں 2 طرح کی جنگ تھی، ایک جنگ لشکر حسین کے درمیان، لشکر حسین اور لشکر عمر ابن سعد کے درمیان تھی، اور دوسری جنگ جو انسان محسوس کرتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، وہ حسین کے وجدان میں، حسین کی روح میں، حسین کی ذات کے اندر، حسین کے کمالات اور حسین کی فضیلتوں کے درمیان تھی۔ حسین کا علم یہ چاہتا تھا، حسین کی معرفت یہ چاہتی تھی کہ حسین کی عبادت سے آگے نکل جائے، عبادت چاہتی تھی شجاعت سے آگے نکل جائے، شجاعت یہ چاہتی تھی حسین کی استقامت سے آگے بڑھ جائے، حسین کی استقامت چاہتی تھی حسین کی سخاوت سے آگے بڑھ جائے، سخاوت یہ چاہتی تھی حسین کی عطا سے آگے گزر جائے۔ روز عاشور اور حسین کی 57 سالہ زندگی میں مسلسل یہ نام اللہ نے دیا ہے، حسین یعنی جمال خدا کا ظہور، اور اس نام کی حقیقت کو ثانی زہرا نے عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بیان کیا ہے۔ کیا عرض کروں اس محدود وقت میں، علم حسینی، معرفت حسینی، طہارت حسینی، حسین کے زائر کا کیا مقام ہے کہ میں حسین کے مقام کی بات کروں، حسین کے زائر کی طہارت کیا ہے کہ میں حسین کی طہارت کی بات کروں۔ آج 3 شعبان حسین ابن علی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، جب بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس بچے کو بھی نہلایا جاتا ہے، بچے کی ماں پر بھی غسل لازم ہے،
لیکن میں پہلے مرحلے میں رک کر حسین کی طہارت بیان کروں. حسین کی عصمت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد حسین کی طہارت کا عالم کیا ہے کہ میں نے روایات میں پڑھا ہے. سید ابن طاؤس نے زیارت حسینی میں یہ جملے ارشاد فرمائے، یہ جملے لکھے ہیں الاقبال میں کہ جب کوئی زائر اپنے گھر سے چلتا ہے، اپنے شہر سے، اپنے وطن سے جا کر کربلا پہنچتا ہے، اور جیسی قبہ حسینی کے نیچے ذریعہ حسینی میں قبر حسینی کے پاس پہنچتا ہے تو خدا بندے کو یہ ندا دیتا ہے، یا عبدی استانف عملک، اے میرے بندے جا کر نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر. قد صرت اليوم كيوم، کہ آج تمہاری حالت وہ ہے، قد صرت اليوم كيوم ولدتك امك، جس طرح سے تمہاری ماں نے تمہیں جنا تھا آج تو اتنا پاک ہے. تو اس حسین کی طہارت کی کیا کیفیت ہوگی کہ جس کی زری کو چھونے والا انسان اتنا پاک ہو جاتا ہے کہ گویا ابھی ابھی دنیا میں آ رہا ہے. اس حسین کی طہارت کی اپنی کیفیت کیا ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جب ام الفضل امام حسین کے گھر کی کنیز، جب پیغمبر گرامی اسلام نے یہ خبر سنی، کشاں کشاں جناب سیدہ کے گھر کے علی کے بیت الشرف کی طرف چل پڑے. آتے ہی کہا کہ مجھے میرے بیٹے حسین کی زیارت کرواؤ. تو کیا کہا ام الفضل نے؟ کہا یا رسول اللہ تھوڑا سا انتظار کر لیجئے، اس لیے کہ ابھی تک ہم نے اس بچے کو غسل نہیں دیا ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی جملے سنے ختمی مرتبت کے چہرے پر برہمی کے آثار نمایاں ہوئے. فرمایا اے ام فضل تو اسے کیا غسل دے گی جسے اللہ نے طاہر و طیب خلق کیا ہے. حسین عزتوں کا امام ہے، حسین طہارتوں کا امام ہے. کیا مقام اور کیا شرف ہے. صرف میں ظاہر حسینی کے لیے ایک جملہ اور عرض کروں اور پھر عظمت حسینی کی طرف بڑھوں. میرے عزیزوں، میں نے روایتوں میں دیکھا ہے ایک شخص امام صادق کے پاس آیا، آپ کا صحابی ہے، مانتا ہے، اور آ کر امام سے التماس سے دعا کی، فرزند رسول میں نے 29 حج کر لیے، آپ میرے حق میں دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ایک اور حج کی سعادت عطا فرمائے تاکہ پورے 30 ہو جائیں. جیسے ہم بھی اپنا عدد مساوی کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں کہ یہاں سے یہ ایسے ہو جائے تو برابر ہو جائے گا. وہ صحابی اسی گنتی کو درست کرنے کے چکر میں تھا کہ فرزند رسول میں نے 29 حج کر لیے، آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے ایک اور حج کی سعادت عطا فرمائے تاکہ پورے 30 ہو جائیں. ہم جیسا شاید کوئی جاہل فرد ہوتا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، لیکن جیسے اس نے 30 میں حج کی خواہش کی، دعا کی خواہش کی، فرزند رسول نے تعجب سے پوچھا کہ تو نے 29 حج تو کر لیے، اتزور قبر حسین ابن علی، کیا تو نے میرے جد بزرگوار حسین ابن علی کی قبر کی زیارت بھی کی ہے؟ کہ نا فرزند رسول ابھی تک نہیں جا سکا. کہا تجھے کیا ہوا کہ تو نے 29 حج تو کر لیے لیکن اب تک اس حسین کی زیارت کے لیے نہیں گیا کہ خدا فوق عرش سے جس حسین کی زیارت کرتا ہے، یہ عزت حسین ہے، یہ جمال حسین ہے. حسین اللہ کی رضا کا مظہر، حسین اللہ کی مشیت کا مظہر. جس نے خدا سے مانگنا ہے وہ حسین سے مانگے. یہ حسین فرما رہے ہیں روز عاشور جب چلے تب کیا کہا، مدینے سے چلے تب کیا کہا، اور روز عاشور جب ہور آیا مقتل ابی مخنف کو اٹھائیے، منہاج الدموع کو اٹھائیے، دمۃ الثاقبہ کو اٹھائیے، بحار الانوار کو اٹھائیے، جتنی بھی مقتل اور سیرت کی کتابیں ہیں، روز عاشور صبح کے وقت جب حر ابن یزید الریاحی اپنے غلام اور بیٹے کے ساتھ بارگاہ حسینی میں آیا اور آ کر دست ادب جوڑ دیے اور عرض کیا فرزند رسول کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے، کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ امام حسین کہیں تم قابل معافی نہیں ہو، یا فرمائے میں نے تمہیں معاف کیا، جائیں پوری ذمہ داری سے عرض کر سکتا ہوں. سید ابن طاؤس نے اللحوف میں، مقتل ابی مخنف میں، منہاج الدموع میں، دمۃ الثاقبہ اور دیگر 56 مقاتل میں یہ الفاظ موجود ہیں. امام حسین نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہا ہر جا اللہ نے تجھے معاف کیا. حسین کون ہے؟ حسین رضا خدا کے مظہر ہے، حسین مشیت خدا کے مظہر ہیں، حسین عزت خدا کے مظہر ہیں، حسین جلال خدا کے مظہر ہیں. حسین کیا مقام ہے، روز عاشور کیا جرأت حسینی ہے، کیا
صبر حسینی ہے۔ سید ابن طاؤس نے لکھا وقت آخر حسین ابن علی کا خون اتنا بہہ چکا ہے، اتنا خون بہہ چکا ہے کہ اب شدت پیاس کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا اتر رہا اور قریب والا فرد بھی حسین کو ٹھیک سے دکھائی نہیں دے پا رہا، یہاں تک کہ آسمان حسین ابن علی کو دھوئیں کی شکل میں نظر آ رہا ہے۔ یہ شدت پیاس ہے اور انسان مصیبتیں برداشت کرتے کرتے کہیں نہ کہیں پہنچ کر اس کی ہمت جواب دے جاتی ہے، لیکن اس لمحے جب 72 شہید ہو چکے، جسم کا اکثر خون بہہ چکا اور شدت پیاس سے جتنا خون نکلتا ہے اور زیادہ پیاس لگتی ہے، حسین ابن علی اس کیفیت میں ایک مرتبہ اس لمحے عمر ابن سعد آگے بڑھا، کہے حسین مجھے ابھی ابھی کوفہ سے عبید اللہ ابن زیاد کا یہ خط آیا ہے کہ حسین سے کہو اگر حسین اس وقت بھی معافی مانگ لے اور اس لمحے بھی یزید کی بیعت کرنے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو حسین کو معاف کر دو اور واپس مدینہ بھیج دو، اور اگر حسین بیعت نہ کریں تو پھر جلدی جیسی میرا یہ پیغام سنو، خط پڑھو، حسین کا سر کاٹ کے میرے پاس بھیجو۔ حسین سے کہو یا ذلت ہے یا ذلت یا پھر موت، جیسی یہ الفاظ سنے عمر ابن سعد کے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے حسین ابن علی نے، تو 3 دن کے سوکھے گلے سے اب جو حسین کی آواز بلند ہوئی وہ پورے میدان فرات میں، میدان کربلا میں سنی گئی۔ جیسے یہ جملے سنے ارشاد فرمایا ان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین۔ اگر یہ جملے امام حسین کے نہ ہوتے تو میں کبھی ان لفظوں کا ترجمہ نہ کرتا۔ فرمایا ان الدعی یا ابن الدعی قد رکزنی بین الاثنتین، حرام زادے کا حرام زادہ بیٹا وہ مجھے اختیار دے رہے بین الذلت والذلہ کہ میں ذلت اختیار کروں یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤں۔ جا کے عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے میں بتا دینا حسین کربلا میں یہ فرما رہے تھے کہ ہیہات من الذلہ، اللہ نے ذلت کو حسین سے بہت دور رکھا ہے۔ حسین ناموس بشر کا ضامن ہے، حسین عزت انسانی کے ترجمان ہے، حسین محافظ ناموس بشر ہے۔ میرے عزیزو اب وقت ختم ہو رہے، مغرب کے سائے ڈھل رہے ہیں، اس لیے آخری جملہ عرض کر کے بارگاہ ابوالفضل عباس میں کچھ کلمات عرض کروں۔ بہت کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، صبر حسینی، شجاعت حسینی، علم حسینی، معرفت حسینی، استقامت حسینی، لیکن زندگی کی فرصتوں اور توفیق کے ساتھ کبھی عرض کروں گا۔ لیکن آخری جملہ، آج 3 شعبان عشاق حسین جو اس بارگاہ میں حاضر ہوئے درگاہ حسینی میں، آقا حسین ہمارے پاس کچھ نہیں کہ آپ کی خدمت میں پیش کر سکے، بس ایک خراج عقیدت آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اور وہی بات جو آپ نے ہمیں سکھائی تھی آج ہم آپ سے کہنے لگے۔ روز عاشور جو جملے حسین نے ارشاد فرمائے تھے وقت آخر، اور فرما رہے تھے خلقت الخلق طرا فی ہواک، پروردگار میں نے ساری کائنات کو چھوڑ دیا صرف تیرے عشق میں۔ وَأَيْتَمْتُ الْعَيَالَ لِكَيْ أَرَاكَ، بچوں کو یتیم کرنے لگا تاکہ تیری زیارت کر سکوں۔ اندھی ہو جائے وہ آنکھ تو تجھے نہیں دیکھ سکتی، اے پروردگار تو مخفی کب تھا کہ حسین تیری دلیلیں تلاش کرے۔ اور پھر جو جملہ کا حسین نے بارگاہ خدا میں کہ من وجدک فماذا اللہ، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور اے خدا جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ یہ جملہ حسین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، میرے پروردگار اے خدا سبحان میرے معبود، جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ آج شہر اٹک میں یہ غیور اور تیرے عاشق مومن تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے یہ عرض کر رہے ہیں حسین جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا، اور حسین جس بد نصیب نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا۔ بس میرے عزیزو آخری جملے عرض کروں، اللہ نے روئے زمین پر 3 شعبان کو حسین کو اتارا ہے، اور 4 شعبان کو قمر بنو ہاشم باب الحوائج ابوالفضل عباس سالار فوج حسینی کو بھیجا ہے۔ فاصلہ نہیں رکھا ایک دن کا بھی، مقدم کیا نور حسین کو، اور حسین کے فوراً بعد عباس کو کیوں بھیجا؟ راز کیا ہے؟ ایک جملے میں اگر عرض کرنے کی کوشش کروں، اللہ نے نور حسین کو 3 شعبان کو اس لیے دنیا میں ظاہر فرمایا
تاکہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے. اور حسین کے بعد عباس کو اس لیے بھیجا تاکہ ان انسانوں کو حسین کی معرفت حاصل ہو جائے. یہ عباس کون ہے؟ ابو الفضل عباس بظاہر 14 کی فہرست میں شامل نہیں ہے، لیکن کیا مقام ہے؟ انبیاء کی زندگیوں میں دیکھیں گے اگرچہ 1,24,000 نبی معصوم ہیں، لیکن ان سے ترک اولا کا ظہور بہرحال ہوا ہے، ترک اولا سرزد ہوا، لیکن ہمیں کردار ابو الفضل عباس میں کہیں ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آ رہا. یہ طہارت ابو الفضل عباس ہے. وہ کیا استقامت ہے، کیا شجاعت ہے، کیا عظمت ہے، کیا فنا ہے. عباس صرف ساقی آب نہیں ہے، عباس ساقی معرفت ہے، عباس ساقی ادب ہے، عباس ساقی وفا ہے، عباس ساقی عشق ہے. کیا انداز ہے جب مدینہ سے چلے مکہ تک، مکہ میں 4 مہینے 5 دن گزارے، مکہ سے پھر کربلا. سید ابن طاؤس لکھتے ہیں کہ حسین کی سواری سب سے آگے آگے تھی اور باقی سارے اصحاب حسین سے پیچھے ہیں. اور 2 شخصیتیں حسین کے ساتھ ساتھ، ایک علی اکبر اور دوسرے ابو الفضل عباس. لیکن عجیب یہ تھا کہ جناب علی اکبر کی سواری حسین ابن علی کے دائیں طرف تھی اور جناب عباس کی سواری امام حسین کے بائیں طرف تھی. لیکن فرق یہ تھا کہ جناب علی اکبر کی سواری امام حسین کی سواری کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی، لیکن جناب عباس کی سواری فاصلے پر رکھ کے چلتے تھے. تو کسی صحابی حسین نے پوچھا، اے ابو الفضل عباس، آخر کیا وجہ ہے؟ جب آپ کی نگاہیں دائماً حسین کے چہرے پر گڑی رہتی ہے تو پھر فاصلہ رکھ کے کیوں چلتے ہیں اور قریب رہ کے کیوں نہیں چلتے؟ تو کہا کہ ادب اجازت نہیں دیتا، اس لیے کہ آقا کا قد درمیانہ ہے اور میرا قد بڑا ہے. اگر میں آقا کے ساتھ مل کے چلوں گا میرا سر اونچا نظر آئے گا، اور ابو الفضل عباس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ ان کا سر اپنے سردار کے سر سے اونچا نظر آئے. عزت انسانی کے امین ہیں، شجاعت علی کے وارث ہیں. میں جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت کے کون کون سے پہلو عرض کروں. جی چاہ رہا تھا کہ میں حضرت کے اس خطبے کو جو خانہ کعبہ کے چھت پر ارشاد فرمایا، لیکن اب وقت نہیں ہے، مغرب کی آذان ہوا چاہتی ہے. کیا شجاعت ہے جب حملے آخر کے لیے تشریف لے کے گئے 56 مقاتل کی کتابیں، کسی ایک نے بھی نہیں لکھا کہ جناب ابو الفضل عباس اپنے ہاتھ میں شمشیر لے کے گئے ہوں. بس ایک نیزہ اور مشق اٹھا کے گئے اور 8,000 افراد کا پہرا تھا شط فرات پر. اور تمام اہل مکہ نے لکھا کہ جس طرف عباس کی سواری بڑھ رہی تھی سپاہی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے. پہلی بات جناب عباس کا اجازت مانگنا اور دوسری بات امام حسین کا آپ کو اجازت عطا کر دینا. قرآن مجید نے جو بشر کی شجاعت کی حد بیان کی ہے، قرآن نے واضح لفظوں میں اپنی آیت میں بیان کیا کہ ایک انسان ایک سے مقابلہ کر سکتا، پھر 2 سے، پھر 3 سے، پھر 4 سے، تفصیل سے قرآن نے بیان کیا، 6 سے، 7 سے، 8 سے، 9 سے. لیکن انسان کی شجاعت کی آخری حد 10 ہے، اور 10 پر پہنچنے کے بعد قرآن فرما رہا ہے کہ مسلمان پر جہاد ساقط ہو جائے گا، اس لیے کہ توان بشر سے خارج ہے، ہیتا قدرت انسانی سے ماورا ہے کہ وہ بیک وقت 10 افراد سے زیادہ لڑ سکے. اب سمجھیں حسین کی فوج کے سپہ سالار عباس کون ہے کہ صرف نیزہ لے کر 8,000 افراد کے مقابلے میں شط فرات پہ پہنچتے ہیں اور صفوں کو چیرتے ہوئے اور ہیبت طاری ہے. اور جناب فضا کی کلمات ہیں، بچوں کو اکٹھا کر کے، خواتین کو اکٹھا کر کے کہہ رہی ہیں او در خیمہ پہ جمع ہو جاؤ. تم سب مجھ سے پوچھا کرتی تھی کہ جنگ خیبر میں علی کیسے لڑے، بدر میں، احد میں. آؤ اگر کسی نے علی کی شجاعت کو دیکھنی ہے تو ابو الفضل عباس کو میدان جنگ کی طرف جاتے ہوئے دیکھو. پروردگار باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس اور آپ کے سید و سردار سرور و سالار شہیدان امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، ناموس بشر کے تاجدار حسین ابن علی کی اس میلاد نور کے صدقے میں آج کے دن جو بھی مومن اپنے قلب میں کوئی حاجت لے کے گھر سے چلا، وہ کوئی دعا لے کے، پروردگار ہر مومن کی ہر حاجت کو پورا فرما، ہر دعا کو مستجاب فرما، بحق محمد و آل محمد.